مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف، حکومت نے ایران امریکہ امن معاہدے کا قوم کو تحفہ دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 74 روپے 28 پیسے سستا، 299 روپے پر 50 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 31 پیسے کمی، اب 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 48 روپے 29 پیسے کمی، نئی قیمت 233 روپے 90 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیوی 40.49 روپے کم اور ڈیزل پر 19.70 روپے بڑھا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی تھی، عوام نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو کمی آئے گی وہ منوان عوام کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس مہنگائی میں پیٹرول کا سستا ہونا ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تجویز 142 کی دی تھی، وزیر اعظم کا شکریہ کہ اس نے 74 روپیہ کم کیا۔ پہلے والی قیمت پہ آ جائے 100-150 ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں نا، ان کو بھی جو ہے نا ان کا لیول بھی ڈاؤن کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ جتنا پہلے تھا نارملی 250 کے قریب تھا، 250 کے قریب ہونا چاہیے تاکہ کوئی جو مزدور ہے اس کو فائدہ ہونا چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر عوام کا ملا جلا رد عمل، کوئی خوش نظر آیا تو کسی نے شکوے کیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی ایک خوشائند بات ہے، لیکن 74 روپے کمی ناکافی ہے۔ حکومت جس تیزی سے پیٹرول کو اوپر لے کر گئی تھی، اتنی تیزی سے قیمتیں نیچے آنی چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور جلد متوقع۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف سوئٹزرلینڈ روانہ۔ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی وہاں موجود۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی روانگی بھی متوقع۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی آج سوئٹزرلینڈ جانے کا منصوبہ، فریقین نے ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو لبنان میں سیز فائر سے مشروط کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں خطے کی سلامتی پر اعلیٰ سطح کی مشاورت۔ قطری وزیر اعظم کی سوئٹزرلینڈ میں سوئس حکام سے ملاقات۔ قطر کا امن و ترقی کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے پر زور۔ قطری وزیر اعظم کا امریکہ ایران مذاکرات کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ ایران کو معاہدے کے لیے 60 دن کی مہلت ہے، ورنہ ایسے اقدامات کریں گے جو ایرانیوں کو پسند نہیں آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، تقریب سے خطاب میں کہا، ایران کے مسئلے میں فریق بننے پر چین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے محمد سے آمد و رفت جاری، 700 جہاز گزر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایک بار پھر پاکستانی قیادت کے معترف۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا، پاکستان میں ایسے لوگوں سے واقفیت ہوئی جن کو پہلے سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان بہت اچھی ہم آہنگی ہے۔ فوجی سربراہ اپنے وزیر اعظم کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، وہ ایرانیوں کو جانتے تھے، ان لوگوں سے واقف تھے، اس لیے مذاکرات میں پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا، مذاکراتی عمل کو سبوتاژ بنانے کی کوششوں کے خلاف چوکس رہنا ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے شہباز شریف کو تاریخی امن معاہدے کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے امن معاہدہ ممکن ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی حمایت سے ایران امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ممکن ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں کلیدی کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت پاکستانی قیادت کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، آج دنیا کے ہر خطے میں پاکستان کا نام گونج رہا ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ کل ایرانی صدر سے آدھا گھنٹہ فون پر بات کی، انہوں نے بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان کی دعوت پر 3 اور 4 جولائی کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات میں پاکستانی وفد شریک ہوگا۔ وزیر اعظم کی تجویز پر ایران امریکہ ڈیل کروانے پر قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسرائیل اور حزب اللہ کا سیز فائر پر اتفاق۔ خبر ایجنسی کے مطابق مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے جنگ بندی شروع ہو گئی۔ سیز فائر کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی کی ہٹ درمی ختم نہ ہوئی۔ جنوب لبنان اور مشرقی علاقوں پر 45 منٹ میں 12 فضائی حملے، 47 افراد شہید ہو گئے، درجنوں زخمی، متعدد لاپتہ۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حزب اللہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ اپنے ایک افسر سمیت 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ادھر امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیل کو سیز فائر پر صدر ٹرمپ نے آمادہ کیا۔ NCB کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی قیادت سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا، حزب اللہ سے جنگ بندی کریں۔
اسرائیل ایران کے ساتھ امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو پر لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے سیاسی دباؤ ہے۔ اسرائیل ایسا اقدام کر سکتا ہے جو امریکہ ایران حتمی معاہدے میں رکاوٹ بنے گا۔ ایران نے امریکہ سے اسرائیل کو معاہدے پر عمل درآمد کا پابند بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا الجزیرہ کو انٹرویو میں کہنا ہے کہ ایران سفارتی عمل جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن چاہتے ہیں۔ آبِ حرمز میں جہاز رانی کی سہولیات جاری رہیں گی، 60 روز تک کوئی گزرگاہ فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ آبِ حرمز کے انتظام کے لیے نیا نظام متعارف کروایا جائے گا، تمام منجمد ادارانی فنڈز کی واپسی کو معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل امریکی سیاست میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسرائیل کی رائے کا احترام ہے لیکن ہمارے مفادات ان سے الگ ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا انٹرویو میں اظہار خیال کہا، اسرائیل امریکہ کا ایسا ہی اتحادی ہے جیسے فرانس اور برطانیہ ہیں، ہم ہر وقت صرف اپنے اتحادیوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ امریکی رہنماؤں کو بہت محتاط ہونا ہوگا، اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہوگا۔ ایران امریکہ معاہدے سے اسرائیل خوش نہیں، اس لیے یہ معاہدہ ان کی نظر میں برا معاہدہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی مبارکباد دی۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی مثبت اور مسلسل ثالثی کوششوں کو سراہا۔ ادھر 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس مصر میں طلب، پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ اجلاس 21 جون کو ہوگا۔ اسحاق ڈار کی روانگی آج متوقع، علاقائی سلامتی سے روابط اور تجارت سے مشترکہ مفادات پر بات کریں گے۔ پاکستان عالمی سیاست کا مرکز بن چکا ہے، صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا میڈیا سے اظہار تشکر، کہا پاکستان میڈیا نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، پاکستانی میڈیا نے تمام واقعات اور پیش رفت کی مثبت کوریج کی۔ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان انتخابات کے 24 میں سے 21 حلقوں کے سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیپلز پارٹی 9، نون لیگ 6، آئی پی پی 4، MWM 1 اور آزاد امیدوار 1 نشست پر کامیاب ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین کی 6 مخصوص نشستوں میں سے 3 پیپلز پارٹی، 2 نون لیگ اور 1 آئی پی پی کے حصے میں آئی۔ ٹیکنوکریٹ کی 3 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور آئی پی پی کو 1 نشست ملی۔ حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں کم کرنے پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن قیادت سے ملاقات، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر سے خوشگوار گفتگو، وزیر اعظم خود اپوزیشن لیڈر کی نشست پر گئے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے سابقہ فاٹا کی ٹیکس چھوٹ کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپوزیشن رہنماؤں کو فاٹا ٹیکس پر IMF سے بات کرنے کا یقین دلایا ہے، امید ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن 7% بڑھے گی، کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں خیبر پختونخوا کا 2122 ارب روپے کا بجٹ پیش، اپوزیشن اراکین کا اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ بجٹ نامنظور کے نعرے، وزیر اعلیٰ کے پی کے سامنے بھی بینرز لہراتے رہے۔ حوصلہ رکھیں، انہیں پانی پلائیں، سہیل افریدی کی ہدایت۔ بجٹ تقریب میں کہا بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ نہیں۔ نیشنل اکنامک کونسل میٹنگ میں تمام صوبوں سے اضافی رقم کا مطالبہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا اضافی رقم کا فیصلہ بانی کی مشاورت سے کریں گے، ہمیں بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 524 ارب روپے، صحت کے لیے 334 ارب اور تعلیم کے لیے 468 ارب روپے مختص۔